کلومیٹر ایک گھنٹے میں، اس سے زیادہ کی سپیڈ نہیں، لیکن محمد رسول اللہ تو اس سواری پر بیٹھے جس کو براق کہا جاتا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا پہلا قدم ہوتا ہے، اور اس براق پر بیٹھ کر اللہ کے رسول نے 7 آسمان کا سفر کیا ہے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پردے کی اوٹ سے، پردے کی آڑ سے اللہ کے رسول اللہ سے ملاقات بھی کر کے آئے۔ اللہ کو دیکھا نہیں، جو یہ کہتا ہے اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ پردے کی اوٹ سے گفتگو ہوئی اور وہیں پر 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، اور پھر وہیں سے واپس بھی آئے، ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی گئے، نماز پڑھائی سارے نبیوں کو، وہیں سے آپ نے جنت اور جہنم کا دورہ بھی کیا، جنت کی سیر کی اور جہنم بھی دکھائی دی، اللہ سے ملاقات بھی کی، اور 50 وقت کی نماز کا تحفہ لے کے آئے جو کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی رہ گئی، اور پھر اسی رات میں واپس بھی آ گئے۔ ایسی سواری پر بیٹھے ہیں، لیکن اتنی عظیم سواری پر بیٹھنے کے بعد بھی آپ کی کہ اخلاق کا عالم یہ تھا کہ وَيَرْكَبُ الْحِمَارِ، گدھے پر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، اور گدھے پر بیٹھ کر ادھر سے ادھر بھی چلے جاتے تھے۔ آپ کے پاس ایک کھچر تھا، آپ اس کھچر پر بھی بیٹھے، گدھے کی بھی سواری کی، اونٹنی پر بھی بیٹھے، اور ایک اونٹنی تو وہ تھی جس کا نام قصبہ تھا، جس کو حجۃ الوداع کے موقع پر لایا گیا، اور قصبہ اونٹنی پر کجاوا کسنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر بیٹھ کر حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا لوگوں کے درمیان کہ لوگوں، اور وہ خطبہ پورا ایک اصول تھا، ایک ضابطہ تھا، ایک دستور تھا پوری زندگی گزارنے کا۔ وہ کبھی فرصت میں سن لینا، اس 20-25 منٹ کے اس خطبے کو جو میں 2-3 گھنٹے میں آپ کے سامنے رکھوں تشریح کرتے کرتے تو اس میں بہت ٹائم لگے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہتا کہ براق پر بیٹھنے کے بعد بھی آپ نے گدھے کی سواری کی، یہ نہیں کہا کہ میں براق پر بیٹھنے کے بعد اب گدھے پر بیٹھوں گا، نہیں، گدھے پر بھی بیٹھ جاتے تھے، اونٹنی پر بھی بیٹھتے تھے، کھچر پر بھی بیٹھتے تھے، یہ اور گھوڑے پر بھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم تھا، اخلاق کا عالم تھا۔ اور لاسٹ چیز وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ، آپ غلام کی دعوت بھی قبول کر لیتے تھے، اپنے ساتھ غلام کو بٹھا کر غلام کے پلیٹ میں، غلام کے دسترخوان پر غلام کے ساتھ بھی کھانا کھا لیتے تھے، اور اس میں آپ اپنی ہچک محسوس نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ کھائیں گے۔ کبھی کبھی نوٹنکی باز اور ڈرامے بازوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، میڈیا میں ان کی فوٹو آتی ہے کہ دیکھو فلاں چیف منسٹر نے، مکھ منتری نے فلاں دلت کے گھر میں کھانا کھایا ہے۔ یہ ایسے نوٹنکی باز اور ڈرامے باز آپ کو بہت ملیں گے، ایک ڈھونڈو تو 1000 ملیں گے، لیکن جب کیمرہ فوٹو لیتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ دلت کو الگ کھلایا جاتا ہے اور اس کو الگ، دونوں کے درمیان 2 میٹر کی دوری رہتی ہے، 2 میٹر کی۔ اگر کسی دلت، کسی چیف منسٹر نے اپنی ماں کا شدھ دودھ پیا ہے تو ایک ہی تھالی میں دلت کے ساتھ کھا کر دکھاؤ تو ہم جانیں یہ کام نہ مودی جی کر پائیں گے، نہ یوگی جی کر پائیں گے۔ یہ میرا چیلنج ہے، یہ دعویٰ ہے، ایک تھالی میں نہیں کھا سکتے ہیں، اور محمد رسول اللہ اپنے غلام کے ساتھ ایک ہی تھالی میں کھا رہے ہیں، اس کو احساس نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں ہے، مقام و مرتبے میں میں اللہ کا رسول ضرور ہوں، لیکن انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تمہارے بھی 2 ہاتھ ہیں، میرے بھی 2 ہاتھ ہیں، تمہارے 2 پیر ہیں، میرے بھی 2 پیر ہیں، تمہاری بھی 2 آنکھیں، میری بھی 2 آنکھیں ہیں، تمہاری شادی ہوتی ہے، میری بھی شادی ہوئی ہے، تمہارے بیوی بچے ہیں، میرے بھی بیوی بچے ہیں، تمہیں سر درد بخار آتا ہے تو مجھے بھی بیماری ہوتی ہے، مجھے بھی سر درد اور بخار آتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں ہے ہم میں اور تم میں، اس لیے تمہارے ساتھ بیٹھ کے میں کھاؤں گا اور میرے ساتھ بیٹھ کر تم کھاؤ۔ یہ تصور تھا میرے بھائیوں، اس کو مٹایا تھا جنگ بدر کے موقع پر، جب سواریاں کم تھیں اور ایک آدمی، ایک اونٹنی پر 3 لوگ سوار ہوتے تھے، 2 آدمی بیٹھتے تھے اور ایک اس کی لگام پکڑتا تھا، پھر وہ
بیٹھتا تھا تو دوسرا اس کی لگام پکڑتا تھا. ایک اونٹنی 3 صحابی کو دی گئی تھی جنگ بدر میں, 2 بیٹھتے تھے, ایک چلاتا تھا. اللہ کے رسول کو الگ سے کوئی اونٹنی نہیں ملی. اللہ کے رسول کو جو اونٹنی ملی اس میں بھی 3 لوگ حصے دار تھے. نبی کے حصے میں جو اونٹنی آئی اس میں ایک علی حصے دار تھے, ایک ابو الدرداء حصے دار تھے, اور ایک خود اللہ کے رسول حصے دار تھے. اور تعجب کی بات یہ کہ جب اونٹنی پر سفر ہوتا تھا تو کبھی کبھی باری اللہ کے رسول کی آ جاتی تھی. اللہ کے رسول پھر اونٹنی کی لگام پکڑتے تھے اور علی اور ابو الدرداء اونٹنی پر بیٹھتے تھے. اور آپ نے یہ حق چھینا نہیں. بہت کہا علی نے, بہت کہا ابو الدرداء نے, ہم آپ کو پیدل نہیں چلنے دیں گے, لیکن اللہ کے رسول جو مساوات کا درس دینے آئے تھے, جو برابری کا درس دینے آئے تھے, انہوں نے کہا نہیں, تم جب اونٹنی کی لگام پکڑتے ہو تو ہمیں بھی پکڑنے کا موقع دیجئے. دراصل یہ اسلام کا وہ پرچار تھا جو 1400 سال کے بعد دکھانا تھا اور قیامت تک یہ بتانا تھا کہ محمد رسول اللہ نے اسپیشلسٹی اپنے اندر نہیں دکھائی ہے, کسی چیز کے اندر یہ نہیں دکھایا. آج ایک ایک نیتا کے پیچھے 20 گاڑیاں چل سکتی ہیں, لیکن محمد رسول اللہ وہ واحد لیڈر, وہ واحد نیتا ہیں, وہ واحد لیڈر ہیں کہ جنہوں نے اپنے 2 صحابی کو کہا تمہارے بیٹھنے کی باری آئی, اے علی اب تم اونٹ پر بیٹھو, اور اے ابو الدرداء تم اونٹ پر بیٹھو, اب میرا اونٹنی کا لگام پکڑ کے لے کے چلنے کی باری آئی, اب میں لے کے چلوں گا. اور ایسا کر کے دکھایا. اور اسی چیز کو دیکھ کر کبھی مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر اسلام کی شعائیں, اگر اسلام کی روشنی اس بھارت پہ ڈال دی جائے تو بھارت بھی جنت کا ایک نمونہ بن جائے اور جنت کا ایک ٹکڑا بن جائے. ضرورت ہے اس اخلاق کو پیش کرنے کی, ضرورت ہے اس کردار کو پیش کرنے کی. میرے پیارے ساتھیوں, 1 بج گیا ہے اور میں بنگال میں عام طور پر 10 بجے پروگرام کرتا ہوں, 11:30-12 بجے ختم کر دیتا ہوں. یہ بنگال میں مجھے سب سے لاسٹ میں ٹائم دیا. آج آپ لوگوں نے ریکارڈ توڑا ہے میرا, ورنہ میں بہار اور جھارکھنڈ چھوڑ کے بنگال میں پروگرام اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہاں ٹائم صحیح مل جاتا ہے. 9:30-10 بجے مجھے بٹھا دیتے ہیں, 11:30-12 بجے جلسہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن آج آپ نے 11 بجے مجھے ٹائم دیا. بہرحال آئندہ خیال رکھیے گا, ہم بھی انسان ہیں, اب پوری رات جاگنا اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے. میرے بھائیوں, ہم باڈی ہے, ہمارا بھی جسم ہے جو سکون چاہتا ہے. مسجد کے لیے پھر سے ایک بار تعاون کی اپیل کہ اللہ کے لیے اللہ کے گھر کو بناؤ. حضرت ایک چیز اور سن لیجئے, بس بات ختم کر دی, بیٹھ جائیے, تھوڑا سا بیٹھ جائیے. حضرت تمیم داری مسجد نبوی بننے کے بعد سب سے پہلا چراغ جو جلا تھا مسجد نبوی میں وہ تمیم داری نے جلایا تھا. 3 مہینے 4 مہینے کے بعد جب آپ عشاء کی نماز پڑھانے آئے تو دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے. پوچھا کہ اس مسجد میں چراغ کس نے جلایا؟ کسی کے پاس تو تیل نہیں تھا کہ چراغ جلایا جا سکے. آج چراغ جل رہا ہے. جواب دیا تمیم داری چراغ لائے. تو اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے کہا, اے تمیم, تم نے مسجد میں چراغ نہیں جلایا, قد نورت الاسلام, آج تم نے اسلام کو روشن کر دیا. صرف مسجد تم نے نہیں چمکائی, پورا اسلام چمکا دیا. صرف مسجد تم نے روشن نہیں کی, پورا اسلام روشن کر دیا. یعنی مسجد کے اندر اگر کوئی کام کیا جائے تو مسجد کی مدد نہیں, پورے اسلام کی مدد ہو رہی ہے. مسجد میں روشنی ہو رہی ہے تو پورا اسلام چمک رہا ہے. اگر آپ مسجد کو مضبوط کر رہے ہیں اور بنا رہے ہیں تو آپ اسلام بنا رہے ہیں اور اسلام کو مضبوط کر رہے ہیں. یہ سوچ کر آپ مسجد کا تعاون کرتے جائیں. ہم تو اسٹیج سے اتر کے نکل جائیں گے, لیکن آپ لوگ مزید دے دیں, جو دے چکے ہیں وہ بھی دے دیں. یہ سوچ کر دیں کہ ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں اور جنت میں اللہ ہمارے لیے گھر بنائے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما, ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے پلیٹ فارم پر قائم فرما دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.